السلام علیکم جی، نشاندہی عرفان ملک۔ آج کچھ انفارمیشن جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سکندر اعظم کے درمیان میں ہے، جو فیس بک پر جو اور دیگر سوشل میڈیاز پر بہت زیادہ وائرل ہیں، اور میں بھی تقریباً جو وائرل شدہ انفارمیشن ہے اور پلس کچھ اپنے لفظوں کے ساتھ ملا کے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ ساری معلومات میری اپنی ریسرچ نہیں ہے۔ تو توازن جو کیا گیا ہے، اور عام طور پر ہم کرتے ہیں الیگزینڈر کا یعنی سکندر اعظم کا، کہا جاتا ہے کہ 20 سال کی عمر میں اس نے دنیا فتح کی، اور اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خاص طور پہ یورپین دنیا میں اور دیگر جگہوں پر بھی ساتھ میں لیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ موازنہ بنتا ہے؟ کیا یہ توازن بنتا ہے؟ بینگ اے مسلم ہمارے پاس پہلا جواب ظاہر ہے یہی آتا ہے کہ نہیں، لیکن اگر ہم مسلمان نہ ہوں تب بھی کیا انصاف کے تقاضے اس توازن کے اندر یا اس تقابل کے اندر بنتے ہیں؟ تھوڑا سا معلوماتی ویڈیو ہے، غور سے دیکھیے گا۔ کچھ لفظ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ اپنے لفظوں میں، کہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دائرہ کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورت سے جنگ لڑی، اپنے عزیز جان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا، مگر مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا، اور دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا، اور ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن آج 21ویں صدی میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ میں دنیا بھر کے مورخین کو سکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی سوچئے، الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا۔ اس کے جواب میں ایک جملہ میں اپنی طور پہ کہوں گا کہ ارسطو اس کا استاد تھا، یہ اس کی خوش بختی کے طور پہ بتایا جا رہا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے بڑی خوش بختی حاصل ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونا، شاگرد ہونا اور آپ کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی بڑی میں یوں کہوں گا سیونگ سائڈ ہے، یا ایک ان کو ایک نمبرز ملتے ہیں اس معاملے میں، کہ یہ اٹ سیلف ایک اتنا بڑا کرم ہے کہ اگر حضرت عمر فاروق ہیں تو ان کا الیگزینڈر سے کوئی توازن اس بنیاد پر ہی نہیں بنتا۔ باقی فتوحات اور باقی جیت کی کہانیاں ساری اپنی جگہ۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرانے والے تھے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے کوئی باقاعدہ نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جبکہ عمر فاروق نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاور بھی شامل تھیں۔ آج کی سیٹلائٹ میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمراں کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو عمر فاروق نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر فتح کی بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا، جبکہ عمر فاروق کے کسی ساتھی کو ان کے حکم کی سرتابی کی کوئی کوشش بھی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، اور کسی کے حکم ٹالنے کی جرت تک نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا، آپ نے حارث بن کعب سے گورنری واپس لے لیا، آپ نے حضرت عمرو بن العاص کا مال ضبط کر لیا، اور آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو بھی حکم عدولی کی جرت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہوئے۔ مثال کے طور پہ سنہ ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کیا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آب پاشی کا نظام قائم کر دیا، فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر
مقرر کر دیے. آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرانے کا تصور کیا. آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا جو پاکستان میں معطل ہو چکا ہے. دوبارہ حضرت عمر فاروق کی سنت کو اس کو زندہ ہونا چاہیے. آپ نے دنیا میں راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں. آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے. آپ کی مہر پر لکھا ہوا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. اور آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے تھے. آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو جاتے تھے. آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی وہیں سو جاتے تھے اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے. آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا. آپ موٹا کھدر کا کپڑا پہنتے تھے. آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے آپ کو پسند نہیں تھے. آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا کرتے تھے. آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا. آپ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے. آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے. مائیں بچوں کا آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا. فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ عمر بدل کیسے گیا. فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا. دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے. اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں. آپ کے عدل کی وجہ سے دنیا نے آپ کو عدل کو فاروقی کے نام سے جوڑا اور آپ شہادت کے وقت مقروض سے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی. آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا کہ لوگوں عمر انتقال کر گیا. لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں کیسے پتا چلا کہ عمر انتقال کر گیا؟ چرواہا بولا کہ جب تک عمر فاروق زندہ تھے تب تک میری بھیڑیں، میری بکریاں کھلے عام جنگل میں چرا کرتی تھی، لیکن آج ایک بھیڑیا نے حملہ کر دیا ہے جس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ عمر انتقال کر گئے ہیں. میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کر دیکھیں. انہیں الیگزینڈر عمر فاروق کے مقابلے میں حضور پہاڑ کے سامنے ایسے دکھائی دے گا جیسے کنکر ہوا کرتا ہے. 5 سال بعد ختم ہو گئی الیگزینڈر کی جو سلطنت تھی، لیکن عمر فاروق کی سلطنت آج تک قائم ہے. کیسے قائم ہے کہ آپ کے اصول قائم ہیں، آپ کے ضابطے قائم ہیں، آپ کے بنائے ہوئے قوانین کی صورت میں قائم ہے. دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ عمر فاروق کا بنایا ہوا نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. آج بھی کسی ڈاکخانے سے جب کوئی خط نکلتا ہے تو پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے. کوئی فوجی جوان جب 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار عمر فاروق کو عظیم تسلیم کرتی ہے. وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں مبتلا ہیں. لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا. اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا کہ افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک عمر بھی ہوا کرتا تھا، جن کے بارے میں جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ اگر اسلام میں ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا. ہم آج بھی بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے. تو یہ توازن کوئی بنتا ہی نہیں ہے جو سکندر اعظم اور عمر فاروق کے درمیان کیا جاتا ہے، چاہے وہ زمینی علاقہ فتوحات کی مد میں ہو، چاہے وہ اصول و ضابطوں کی مد میں ہو، چاہے وہ قوانین کی مد میں ہو، چاہے وہ شخصیت کے بڑے پن کی مد میں ہو. اور یہ بات قطعی طور پر میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ایک مسلمان ہوں، عمر سے محبت کرنے والا ہوں، عمر کی چاہت رکھنے والا ہوں. اگر میں خدا نخواستہ مسلمان نہ بھی ہوتا، میں کوئی ریسرچر ہوتا، کوئی مورخ ہوتا، کوئی تحقیق دان ہوتا، تب بھی میں یہی بات کہتا کہ الیگزینڈر اور الیگزینڈر سے ملتے جلتے جتنے بھی اور دیگر نام لیے جائیں ان سب سے بڑا نام
فتوحات کے اعتبار سے، ضابطوں قوانین کے بنانے کے اعتبار سے اور حکومت چلانے کے اعتبار سے سب سے بڑا نام جو تاریخ میں ملتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ والسلام۔